اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. سادسها لا أصل في المسألة، أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك. شیخ مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جو ہے مشتق میں جو اقوال ہیں، آراء ہے کہ مشتق کس کے لیے وضع ہوا، خصوص متلبس بالمبدا کے لیے یا عام کے لیے، اس مسئلے میں داخل ہونے سے پہلے کچھ امور کو بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا. آج آخری امر ہے. کہتے ہیں کہ عرض کیجئے آنے والی بحث میں ہم یہ بحث کریں گے کہ جو ہے اقوال کیا ہے اور کون سا قول صحیح ہے، آیا خصوص متلبس بالمبدا کے لیے وضع ہوا ہے یا عام کے لیے. اگر کسی دلیل کی طرف ہم قانے نہیں ہو گئے، نہ یہ خصوصیت کا جو قائل ہے خصوص متلبس اس کے قول بھی مثلا اور یا عام کا جو قائل ہے، نتیجے تک نہ پہنچنے کی صورت میں اصل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. الاصل کیا ہے؟ اصالت. اصل مشتق میں کیا ہے تاکہ اس کی طرف رجوع کریں. شیخ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں چونکہ اصول ہمارے پاس اصول لفظی ہے، وہ اصول عملی ہے. اصل لفظی جو کہ اصالت الظہور، اصالت الحقیقہ، اصالت عدم القرینہ، یہ جو اصول میں بیان ہوئے یہ اصول لفظیہ ہے. اصول عملیہ یہ جو چار ہے، اصالت الاستصحاب، احتیاط، اشتغال علی کل حال. اصل لفظی سے مراد ہے کہ معنی مراد کو معین کرنا. معنی مراد یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے، لیکن متکلم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ مجاز کا ارادہ کیا ہے، حقیقت کا ارادہ کیا ہے. بعد العلم بالمعنى الحقیقی والمجازی شک فی مراد المتکلم. تو وہاں پر اصول لفظیہ کے بتائیں گے کہ جو ہے اصالت الحقیقہ ہے، اصالت عدم القرینہ ہے، اصالت الظہور ہے، فلان فلان فلان. اما اصول عملیہ وظیفہ مکلف، دلیل نہیں ہے میرے پاس حکم پر، حکم مشکوک ہے، حلال ہے حرام ہے، اصالت الحل جاری کل شیء لکا، یعنی وظیفہ معین کرنا. عملی وظیفہ کیا ہے وہ بتاتا ہے، اصول عملیہ بتاتے ہیں. اب آ جائیں یہاں پر کیا کریں کہ عام کے لیے وضع ہے یا اخص کے لیے وضع ہے، خصوص متلبس بالمبدا کے لیے وضع ہے یا عام من متلبس بالمبدا فی الحال وفی المنقض عنہ. تو شیخ فرماتے ہیں کہ لا اصل فی نفس هذه المسألة يعول عليه على هذا الاصل عند الشك. شک نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ختم، بس یا خصوص پر آپ پر دلیل قائم ہے یا عام پر دلیل قائم. لیکن شک کی صورت میں کہ بھئی جو ہے ادلہ سے آپ قانے نہیں ہو گئے تو کیا کرنا پڑے. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اصل نہیں ہے، نہ اصل لفظی ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو ہے یہ خصوص کے لیے وضع ہوا، عام میں مجاز ہے، یا عام کے لیے وضع ہوا، خصوص متلبس میں مجاز ہے. اصل لفظی بھی میرے پاس نہیں ہے، اصل عملی بھی میرے پاس نہیں ہے. نہ اصل لفظی یہاں جاری ہو سکتا ہے، نہ اصل عملی یہاں جاری ہو سکتا ہے. یہ دعویٰ ہے مصنف. کیوں؟ آ جائے پہلے اصل لفظی کے بارے میں بحث کر سکتے ہیں. اصول لفظیہ مثلا عرض کیا کہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے، یہ معنی مجازی ہے، اس میں شک نہیں ہے. شک کیا ارادہ ہے متکلم کے ارادے میں. وَأَصَالَةُ عَدَمْ مُلَاحَظَةِ الْخُصُوصِيَّةِ مَعَ مُعَارَضَتِهَا بِأَصَالَةِ عَدَمْ مُلَاحَظَةِ الْعُمُومِ لا دلیل على اعتبارها اعتبار اصالت عدم ملاحظة الخصوصیہ فی تعیین الموضوع له. کوئی قائل، چونکہ مصنف مقام مراد میں، کوئی قائل یہ کہے کہ میرے پاس ایک اصل لفظی موجود ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے. میرے پاس ایک اصل لفظی ہے. وہ اصل لفظی کیا؟ اصل میں معنی عام ہے، مشتق خصوص متلبس بالمبدا میں نہیں ہے بلکہ عام ہے، یعنی عام یعنی منقض عنہ کو بھی شامل کرتا ہے. شک ایک قید زائد میں ہے،
وہ شک کیا خصوصیت آ گئی ہے یا نہیں آ گئی. خصوصیت یعنی کیا مطلب خصوص سے متلبس بالمبدا، اس میں شک ہے. اصل معنی ہے عام مشخص ہے میرے پاس، شک غیر زائد میں. تو اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ، اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ، جس طرح سے اصالت عدم القرینہ نہیں کہتے، اسی طرح یہاں پر یہ اصل لفظی میں تشکیل دوں گا کہ اصل عدم خصوصیت ہے. خصوصیت المعنی فی الزمان الخاص و فی زمان النطق مثلا. تو یہ اصل لفظی ہے. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشتق عام کے لیے وضع ہے، من قضا عنہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے حقیقتاً، خصوص متلبس میں بھی. اس لیے خصوصیت میں شک ہے کہ خاص ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ یہ اصل لفظی. شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر دو اعتراض ہیں میرے. پہلی بات یہ اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ ٹکراتا ہے ایک اور اصل کے ساتھ. دوسری بات اگر مان بھی جائے اصالت عدم الخصوصیت، یہ کہ اس کے اعتبار ہونے پر دلیل میرے پاس نہیں. وہ کس طرح؟ یہ خلاصہ ہے، سنیے. پہلی بات مع معارضت ہے، پہلا اشکال ہے مصنف کا اس کے اوپر کہ جنہوں نے کہا کہ جو ہے اصل عام کے لیے وضع ہے، عموم مراد ہے، لیکن جو ہے خصوصیت میں شک ہے، تو اصالت عدم ملاحظت خصوصیت جاری کر کے عام کے لیے ثابت کریں گے مشتق. مصنف کہہ رہے دو اعتراض. پہلا اعتراض مع معارضتها، یہ اصالت عدم ملاحظہ ٹکراتا ہے کس کے ساتھ؟ باصالت عدم ملاحظت العموم، باصالت عدم ملاحظت العموم. جس طریقے سے آپ کو شک ہے خصوصیت کے بارے میں کہ خصوصیت داخل تو نہیں ہے، اسی طرح ممکن ہے دوسرا کوئی فرض کرے کہ جو ہے اصل خصوص کے لیے مشتق، شک عموم کے بارے میں. خصوصیت عموم، خصوصیت خصوص، دو چیزیں سامنے آ گئی نا. جس طریقے سے اس نے فرض کیا کہ جو ہے خصوصیت میں شک ہو تو اصل عدم خصوصیت، تو اب یہ خصوصیت تلبس فی المبدا یا خصوصیت عموم، یہ بھی خصوصیت ہے وہ بھی خصوصیت ہے. بات واضح ہو رہی نا. جس طرح سے آپ کو شک خصوصیت یعنی خصوصیت تلبس فی المبدا فی الحال میں شک ہے، اسی طرح مجھے شک ادھر سے خصوصیت العموم ہے، یعنی اس میں شک ہو سکتا ہے. کیا یعنی تعارض ہے یہ آپس میں؟ یہ بھی ایک خصوصیت ہے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے. یہ خصوصیت تلبس فی المبدا فی الحال، یہ خصوصیت العموم یعنی من قضا عنہ. جس طرح سے یہاں اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ فی التلبس کہتے ہیں، اسی طرح یہاں اصالت عدم لحاظ خصوصیت العموم. یہ دونوں اصل ٹکرا رہے ہیں. پہلی بات یہ لا دلیل، یہ دوسرا اعتراض. پہلی بات ٹکرا رہے ہیں، یہ جب دو اصول ٹکرائے تو تعارض تساقط، ختم، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا، دوسری بات لا دلیل علی اعتبارها، اعتبار اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ فی تعیین الموضوع له، موضوع له کو معین کرنے میں اس اصالت عدم ملاحظت الخصوصیہ جو کہا ہے اس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں. کیوں نہیں؟ پہلی بات ہے کہ اصول لفظیہ کس کے لیے وضع ہو گئے؟ آیا موضوع له کو مشخص کرنے کے لیے ہے یا مراد متکلم کو مشخص کرنے کے لیے؟ مراد متکلم. موضوع له کیا ہے کیا نہیں ہے اس میں یعنی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ اہم دلیل اصول لفظی کی وجیت پر کیا ہے؟ اصالت الظہور، اصالت الحقیقہ، علیکم السلام، یہ جو ہم کہتے ہیں، اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو دلیل یہ ہے کہ سیرت عقلا، سیرت عقلا بہترین دلیل ہے. سیرت عقلا یہ بتاتی ہے کہ ظاہر کلام سے جو آپ سمجھتے ہیں حقیقت سمجھتے ہیں، حقیقت ہے. ظاہر جس میں ہے عدم قرینہ وہی ظاہر. تو سیرت عقلا کی دلالت کس بات کے اوپر ہے؟ وہ یہ کہ اگر شک ہو مراد متکلم میں تو ان اصول سے تمسک کرنا پڑتا ہے، نہیں کہ شک اصل موضوع اللہ میں ہو تو پھر وہاں پر ان سے نہیں. یہ سیرت عقلا اس پر قائم نہیں ہے کہ اصول لفظیہ میں اتنا دائرہ وسیع ہو کہ مراد متکلم کے شک کو بھی مشخص کرے اور جو ہے موضوع نہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری بات سیرت عقلا میں یہ چیز ملحوظ نظر ہے
کہ بھئی مراد متکلم کیا ہے، یہ مشخص ہو تو اس کے اوپر ثمرہ مترتب ہوتا ہے. متکلم مقام بیان میں ہے اور فلان ہے اور اس کی مراد یہ ہے تو ثمرہ عملی اس پر لاگو ہوگا، عملاً جو ہے فائدہ سامنے آ جائے گا. لیکن یہاں پر آپ اصالت عدم ملاحظ الخصوصیت کے ذریعے سے اگر اصل موضوع اللہ معین بھی کریں تو اس پر کوئی ثمر مترتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل موضوع اللہ کو معین کرنا اور چیز ہے، موضوع اللہ مراد ہونا اور چیز ہے کہ نہیں. مراد ہونا ثابت کرے تو آثار عملی مترتب ہوتے ہیں، مراد ہونا ثابت نہ ہو جائے صرف یہ موضوع اللہ کا، اس پر کیا ثمرہ. یہ مقصود ہمارا یہ نہیں ہے. اصول لفظی میں مقصود یہ ہے کہ مراد مشخص ہو جائے تاکہ آثار مترتب کرے اس کے اوپر. اگر آپ صرف اصل موضوع اللہ کو ثابت کریں، مراد ہونا معلوم نہ ہو تو آثار مترتب نہیں ہوتے. جب تک مراد نہیں کیسے اثر مترتب کرے. متکلم کو مثلا کسی بات کے اوپر کب اس کو پکڑا جائے گا، جب وہ مراد ہونا معلوم نہ ہو تو پھر جو کیسے پکڑا جائے گا متکلم کو، اثر کیسے مترتب کرو اس کے کلام کو. لہذا سیرت عقلاء اصول لفظیہ میں اس بات پر قائم ہے کہ مراد متکلم میں شک ہو تو وہاں پر اصول لفظیہ جاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ اصول لفظیہ کے ذریعے سے ہم نتائج کو لاگو کرتے ہیں، ثمرات لاگو کرتے ہیں. اما یہاں پر عدم ملاحظت خصوصیت کے ذریعے سے آپ موضوع اللہ کو عام ہونے کو ثابت کرتے ہیں. موضوع اللہ عام ہے لیکن یہ مراد ہے یا نہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے. پھر جب یہ معلوم نہ ہو تو آثار مترتب نہیں ہو. جب آثار مترتب نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ حالانکہ اصول لفظیہ میں عقلاء کے نزدیک آثار ملحوظ نظر ہے. تمام. اچھا، وَأَمَّا ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقة والمجاز اذا دار الامر بینہما لأجل الغلبہ. ترتیب بحث کو ذہن میں رکھیے. اوپر اس میں کیا ثابت کرنا چاہا مد مقابل نے؟ عام کے لیے وضع ہے، مشتق عام کے لیے وضع ہے. اصالت عدم خصوصیہ لے کر ہم عام کے لیے ثابت کریں گے. تو مصنف نے دو جواب دیے. ایک تو یہ اصل ٹکرا رہا ہے، دوسرا جواب اس اصل کے اوپر معتبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں. تمام. اب یہ دوسری وجہ ہے. کس کی طرف سے؟ خصم کی طرف سے. خصم کہہ رہا ہے کہ ابھی میں دوسری دلیل لے کر آؤں. کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے؟ عام کو ثابت کرنے کے لیے. مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے، خصوص مطلب اس کے لیے نہیں. پہلی دلیل اس کی اصالت عدم ملاحظہ خصوصیہ جب کہا تو مصنف نے جو دو جواب دے دیے. ابھی دوسری دلیل خصم کی کیا کہہ رہا ہے؟ اصل کیا ہوگا؟ مشترک معنوی ہے. مشترک معنوی بین خصوص المتلبس بالمبدأ فی الحال فی من قضى عنه. مشترک معنوی ہے، دونوں کو شامل کر رہا ہے. اچھا، اور اگر ہم خصوص کے قائل ہو جائیں، یہ مد مقابل کے رقص، خصوص کے قائل ہو جائیں، خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال کے لیے وضع ہوا ہے تو پھر مجاز سامنے آ جائے گا. کس میں؟ عام میں استعمال کرے تو مجاز ہوگا. تو مشترک معنوی میں حقیقت ہی حقیقت ہے، ادھر استعمال کرو ادھر استعمال کرو. خصوص کے قائل ہونے کی صورت میں خصوص متلبس بالمبدأ میں حقیقت، عام میں مجاز ہو جائے. یہ درست نہیں ہے. تو اب آ جائے مجاز کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے. اگر ٹکرائے کہ مشترک معنوی ہونے کو مقدم کروں یا حقیقت اور مجاز کو، دو حالتیں ٹکرائیں. یہ شروع میں کفایہ میں مقدم ہو گئے. دو حالات ٹکرائے، اشتراک معنوی مع الحقیقت والمجاز. ٹکرائے تو کیا کروں؟ یعنی کہ مشترک معنوی کو مقدم کرنا ہے. یہ وَأَمَّا مصنف رد کرتے ہیں ترجیح الاشتراک المعنوی. اشتراک معنوی سمجھ گئے؟ مشتق عام اور جو ہے خاص خصوص دونوں کے مشترک معنوی. حقیقت ہے دونوں میں مشترک معنوی ہے. اچھا، جب مشترک معنوی ہے تو مشترک معنوی کو ترجیح حاصل ہے علی الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز پر. کب؟ اذا دار الامر بینہما، دائر مدار ہو کہ بھئی اگر میں خصوص اور عام دونوں کو شامل کروں تو یہ مشترک معنوی ہے. اگر صرف خصوص کے لیے قائل ہو جائیں تو جو ہے حقیقت اور مجاز کی بات آئے گی. خصوص میں خصوص متلبس میں حقیقت، عام میں مجاز. یہ دو حالتیں میرے پاس ہے، ادھر سے اشتراک معنوی، ادھر سے. خصم کیا کہہ رہا مصنف کو؟ میں ترجیح دے دوں گا مشترک معنوی کو مجاز اور حقیقت اور مجاز کے اوپر.
فَإِذَن نتیجہ میرے پاس لفظ مشتق عام کے لیے وضع ہوا ہے، مشترک معنوی ہے. تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ اچھا مزید سوال باقی ہے بھئی آپ نے کیوں ترجیح دی مشترک معنوی کو؟ خصم سے سوال ابھی میرا، مشترک معنوی کو کیوں حقیقت اور مجاز کے اوپر ترجیح دی؟ لأجل الغلبہ، کیونکہ مشترک معنوی غالب ہے. کثرت استعمال مشترک معنوی حقیقت اور مجاز ایک. اسی لیے میں مشترک معنوی کو چونکہ ابھی حالات ٹکرائے نا، لفظ کے حالات اشتراک معنوی حقیقت اور مجاز فلان فلان ٹکرائے، تو ایک حالت کو ایک پر ترجیح دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دلیل ہے. مصنف نے شروع میں ہی رد کی ہے. حالات ٹکرانے کی صورت میں یہ جو کثرت استعمال غلبہ فلان فلان یہ تمام چیزیں استحسانات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. شروع میں یہ باتیں مقدم ہو گئی. یہاں پر بھی یہ کہہ رہا خصم کہ میں عام کے لیے قائل ہوں، اس لیے کہ لفظ مشترک معنوی ہے. اب رہ گئی بات خصوص کے لیے قائل ہونے کی صورت میں حقیقت اور مجاز کی بحث سامنے آتی ہے. جب یہ دو حالتیں ٹکراتی ہیں تو میں مشترک معنوی کو مقدم کرتا ہوں لأجل الغلبہ. مصنف کا جواب اما ترجیح الاشتراک فلان فلان فممنوع، یہ بات ممنوع ہے شروع سے. کیوں؟ لمنع الغلبہ اولا، پہلی بات غلبہ غالب ہے کہ نہیں، یہ خود ہی ممنوع، ممکن ہے حقیقت اور مجاز زیادہ استعمال میں. اچھا اس کے بعد ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا، ومنع نهوض حجة یعنی قیام حجة على الترجیح بالغلبہ ثانیہ. اور یہ اس بات کو بھی میں منع کرتا ہوں کہ غلبہ کی وجہ سے ہم مشترک معنوی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ غلبہ خود ہی ممنوع، کوئی ترجیح مرجح نہیں ہو سکتی ہے. ومنع نهوض یعنی قیام حجت، بھائی غلبہ غالب ہونے کی وجہ سے ایک چیز راجح ہوتی ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. صرف غالب ہونے کی وجہ سے ایک کو ایک پر مقدم کرنا کوئی دلیل نہیں اس کو. اولاً خود دیکھیے یہاں پر اولاً خود غالب ہونے کو میں منع کرتا ہوں، ثانیاً غلبہ ہو تو بھی اس غالب کی ترجیح پر کیا دلیل ہے؟ مع عدم نفوذ کیا ہے؟ حجت دلیل یعنی علی الترجیح بهذه الغلبہ، یعنی اولاً صغرا کا انکار کرتے ہیں کہ اصل غلبہ ہے ہی نہیں. غلبہ مان بھی لیا جائے تو جو ہے غلبہ کو ترجیح دینے کے لیے کیا دلیل آپ کے پاس؟ معقول نہیں. بات واضح ہوئی نا. یہ ساری باتیں تھیں اگر اصل لفظی کے قائل ہو جائے، اصل لفظی کے قائل ہو جائے. شک کی صورت میں کہ مشتق خصوص کے لیے وضع ہوا یا عام کے لیے. اب آ جائے وَأَمَّا الْأَصْلُ الْعَمَلِي فَيَخْتَلِفْ فِي الْمَوَارِدِ. اصل عملی، کیونکہ اصل عملی موارد کے حساب سے کبھی احتیاط ہے، کبھی استصحاب ہے، کبھی فلان، کبھی موارد ہے. اب یہاں پر فرض کریں فَأَصَالَةُ الْبَرَاءَ فِي مِثْلِ أَكْرِمْ كُلَّ عَالِمٍ. حکم ملا آپ کو ابھی اکرم کل عالم، ابھی عالم مشتق ہے نا، مشتق میں اصل عملی کیسے جاری کروں؟ اصل عملی کے ذریعے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں میں؟ خصوص سے متلبس بالمبدأ کو یا جو ہے عام من قضى عنه تلبس، دونوں کیا کرنا پڑے گا؟ اصل عملی استعمال کریں. یہاں پر حکم آپ کے سامنے آ گیا اکرم کل عالم، ہر عالم کا اکرام کرو. یقتضی عدم وجوب اکرام من قضى عنه المبدأ قبل الایجاب. یہ جو یقتضی ہے تقتضی ہے اپنی کتاب یقتضی ہے. فاصالۃ البراء فی مثل فلان یقتضی، یہ اصالۃ البراء تقاضا کرتا ہے. اس مثال میں کیا تقاضا کرتا ہے؟ عدم وجوب اکرام. ترجمہ سنیے بعد میں بیان کروں. مطلب عدم وجوب اکرام، اکرام واجب نہ ہونے پر یہ اصل دلالت کرتا ہے. ما اس کے اکرام واجب نہ ہونے پر انقضى عنه المبدأ، جس سے مبدأ ختم ہو چکا ہے، وقت منتہی ہو چکا ہے. قبل الایجاب، ایجاب سے پہلے یعنی وجوب سے پہلے، اکرم کہنے سے پہلے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ترجمہ لفظی ہے. اب آ جائے اس مثال میں اکرم کل عالم میں سب سے پہلے وہ عالم تھا. پہلی حالت یہ ہے کہ واقعاً عالم تھا، زمان ماضی میں متلبس بالعلم تھا. اس کے بعد نسیان طاری ہو گیا ہے، بھول گیا سب کچھ، ملکہ علم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حکم آ گیا ہے اکرم کل عالم، اکرم کل عالم. کیا وظیفہ ہے بھئی آپ کا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی عالم کہنا حقیقت ہے یا مجاز؟
ایجاب کب آیا ہے؟ دیکھیے اکرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الایجاب، حکم آنے سے پہلے، اکرم کہنے سے پہلے مبدأ ختم ہو گیا ہے، نسیان طاری ہو گیا ہے، لیکن نسیان سے قبل وہ عالم تھا، اس کے بعد نسیان، اس کے بعد حکم آ گیا اکرم کل عالم۔ ابھی کل عالم میں یہ شامل ہے جس پر نسیان طاری کو ختم ہو گیا یا نہیں ہے؟ اصالت البراءت، ابھی شک ہے، یعنی وجوب اکرام اس شخص کے بارے میں واجب ہے اکرام کرنا یا نہیں ہے، شک فی اصل تکلیف، اصل تکلیف میں شک ہے تو اصالت البراء جاری کرنا، اصل عدم وجوب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگا دیکھیے ابھی یہ کیا کرنا پڑے گا اس مورد میں، یہاں اصالت البراء جاری ہو گیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل عملی فیختلف فی الموارد، موارد کے لحاظ سے اصل عملی مختلف ہو، خود اصول عملی کے موارد الگ رہے، لیکن خود براءت ہے کہ نہیں، براءت اصل عملی ہے، اسی کا مورد ہی الگ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کیا جاری ہو گیا؟ اصالت البراء کے ذریعے سے کیا جاری کیا آپ نے؟ عدم وجوب الاکرام لہذا العالم۔ اچھا ایک اور مورد ابھی آ جائے گا، وہی اصالت البراء آپ سے کہے گا کہ اکرام کرو، وہ کون سا مورد؟ کما ان قضیت الاستصحاب، وہی براءت نہیں، عفوا میں نے تعبیر غلط کی، وہی براءت نہیں، یعنی اصل عملی عام ہے، اصل عملیہ براءت کی صورت میں یا استصحاب کی صورت میں یا کسی صورت میں، ایک اصل عملی ادھر آپ کو بتا رہا ہے کہ اکرام کرو، ایک اصل عملی آئے گا کہ جو ہے ادھر اکرام نہیں کرو، اصل مختلف ہوگا، ایک مورد میں کچھ اور جاری ہوا، ایک مورد میں کچھ اور جاری ہوا۔ اب آ جائے کما ان قضیت الاستصحاب، یعنی مقتضى الاستصحاب، قضیت الاستصحاب یعنی مقتضى الاستصحاب وجوبه وجوب الاکرام لو كان الایجاب قبل الانقضاء، لو كان الایجاب یعنی وجوب کا حکم قبل الانقضاء یعنی قبل انقضاء التلبس بالمبدأ، وہ کیسے آگا؟ پہلے عالم تھا، لو كان الایجاب قبل الانقضاء، بعد الانقضاء نہیں، یہ پہلے کی طرح، ابھی قبل الانقضاء، عالم تھا، زمان ماضی میں متلبس بالعلم تھا، حکم آ گیا اکرم کل عالم، ابھی حکم مقدم ہے، اس کے بعد ظاہر ہو گیا، حکم آنے کے بعد علم ظاہر ہو گیا، مثلا کل زید عالم تھا، آج آقا نے حکم دیا اکرم کل عالم، اور زید علماء میں سے تھا، میرے اکرام کرنے سے پہلے علم ظاہر ہو گیا، نہیں حکم آنے کے بعد زوال ہو گیا، اسی لیے کہہ رہے کہ مقتضى الاستصحاب وجوب الاکرام، اکرام کرنا واجب ہوگا، لو کان الایجاب، اگر حکم وجوب قبل الانقضاء، انقضاء سے پہلے، نسیان طاری ہونے سے پہلے ہی حکم آیا تھا کہ اکرم کل عالم، اس کے بعد انقضاء ہو گیا، تو استصحاب کا کیا تقاضا ہے؟ مثلا میرے اوپر حکم عالم تھا اور حکم آیا تھا کہ وہ اکرام کرو، اور اکرام کرنا واجب ہو گیا تھا کیونکہ عالم تھا، وہ عالم تھا، نسیان طاری نہیں ہو گیا تھا، اچانک سے میرے ادھر جانے سے پہلے ہی، اکرام کرنے سے پہلے ہی نسیان طاری ہو گیا، تو یہاں پر شک اصل وجوب میں نہیں ہے، اصل وجوب اکرام میں نہیں ہے، وجوب اکرام ثابت ہو چکا تھا، ابھی اس حالت میں میرے اوپر اکرام واجب ہے یا نہیں ہے، تو اصالت الاستصحاب، اصالت الاستصحاب یعنی کیا مطلب؟ پہلے بات حالت سابقہ موجود ہے نا، حالت سابقہ موجود، حالت سابقہ کیا ہے؟ وجوب اکرام ثابت ہو چکا تھا، اب حالت سابقہ کی بنا پر اکرام کرنا پڑے گا، تو ابھی دیکھیں اصل عملی کیا کرنا پڑے گا؟ اختلاف فی الاصول العملی، ایک شکل پر نہیں ہے، ایک حالت پر نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔